بنانی پڑے، مسجد اتنی ضروری ہے کہ وہاں بنائی جائے گی. اور مسجد میں اللہ کا ذکر ہم نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ یہاں مسجدیں لوگوں نے بنائی ہیں فرقوں کے نام پہ. فرقوں کے نام پہ مسجدیں بنا دی، فلاں فرقے کی، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی. جو کلمہ گو ہے، چاہے وہ بدعتی ہے یا مشرک ہے، اگر کلمہ گو ہے اس کے پیچھے کی نماز ہوتی ہے. یعنی آپ اگر بریلوی بھائیوں کی مسجد میں جائیں تو وہاں آپ کی نماز ہوگی، آپ دیوبندیوں کی مسجد میں جائیں وہاں نماز ہوگی، آپ حتیٰ کہ امام بارگاہ میں چلے جائیں وہاں بھی نماز ہوگی. کسی مکتب فکر کے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جنہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، خلیفہ وقت کو قید کیا ہوا تھا، تو اس مسجد میں وہ لوگ نماز پڑھتے تھے جو قابض تھے. تو حضرت عثمان سے پوچھا گیا کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ تو انہوں نے فرمایا اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں تم بھی اچھا کرو. گویا قاتلوں کے پیچھے نماز پڑھنا، داماد رسول، دورے داماد رسول کو قید کرنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، تو یہ تو پھر بھی کلمہ گو ہیں، پھر بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں، چاہے گمراہی پہ ہیں چاہے بگڑے ہوئے، ان کے پیچھے نماز بالاولیٰ ہوتی ہے. اگر کسی کا دل نہ چاہے علیحدہ بات. دراصل ہم چاہتے نہیں ہیں کہ مسلمان متحد ہوں، اکٹھے ہوں. ہر امام چاہے بدعتی ہو چاہے مشرک ہو، آپ کی نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں بڑے درجے کے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی انہوں نے سنا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، حضرت علی المرتضیٰ ان سے سنا ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ کسی بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی بدعت اس پہ ہے، تمہاری نماز نہیں چھوڑنی. اگر آپ کا دل نہیں چاہتا کسی کے پیچھے پڑھنے کو تو علیحدہ پڑھ لیں. تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وقت لائے، وہ مسجدیں بنے جہاں کسی فرقے کی کوئی قید نہ ہو، کسی فرقے کی، وہ اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، بریلی ہو، شیعہ ہو، یہ تو سارے بعد میں بنے. اب اہل حدیث جو ہے وہ اصل تو کہا جاتا ہے محدثین کو، جنہوں نے احادیث جمع کی ہیں، اور ہم نے ان کے نام پہ پورا فرقہ ہی بنا دیا. یعنی محدثین کا کام جو احادیث جمع کرتے تھے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے، ان کے نام پہ ہم نے علیحدہ فرقہ بنا دیا. حالانکہ ہمیں نہیں پتا ہم حدیث کے اہل ہیں کہ نہیں. اسی طرح لوگوں نے جو سنت کے پیچھے چلنے والے، ان کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا، اپنی طرف سے اپنے آپ کو اہل سنت. اب میں لکھوں اپنے آپ کو اہل حدیث یا اہل سنت تو کتنی مزے کا خیز بات ہے کہ پتہ نہیں میں حدیث یا سنت کا اہل ہوں کہ نہیں. پورے فرقے بن گئے، لوگوں نے فرقے بنا لیے، اور نفرت کی ایسی فضا قائم ہوئی کہ جس کے آگے ہر چیز ہی ختم ہو گئی. لوگوں نے فرقوں کے نام پہ ہزاروں لاکھوں لوگ قتل کیے، فرقوں کے نام پہ. اسی طرح لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ کے نام پہ شیعہ مسلک کھڑا کر دیا. حالانکہ ان مسلکوں کی اگر بنیاد دیکھیں تو آپ سے کئی سو سال بعد کی. مثلا سب سے پرانا اگر آپ فرقہ سمجھتے ہیں، وہ فرقہ سمجھا جاتا ہے شیعہ، کہ ان کی بنیاد وہ حضرت علی سے لیتے ہیں. حالانکہ ایک بھی مسئلہ فقہ شیعہ میں ہے ہی نہیں حضرت علی سے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، ان سے فقہ جعفریہ منسوب ہوتی ہے. تو امام جعفر رحمت اللہ علیہ پہ کوئی فرشتہ نہیں اترتا تھا، انسان تھے. باقی
پاک باز تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن فرقہ یا جماعت اسی کے نام پہ ہوتی ہے جو نبی ہو یا پیغمبر، کیوں اس پہ وحی اترتی ہے، فرشتہ آتا ہے، غلطی نہیں ہوتی۔ احناف نے فرقہ بنا دیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام پہ، جو نبی نہیں ہے، امتی ہیں۔ اب ایک امتی کے نام پہ فرقہ کیسے بن سکتا ہے؟ شافعیوں نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نام پہ بنا دیا، حالانکہ وہ امتی ہیں، ان پہ فرشتہ نہیں آتا۔ امام احمد بن حنبل ان کے نام پہ فقہ حنبلی بنا دی گئی، حالانکہ ان پہ کبھی فرشتہ ہی نہیں اترا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کے نام پہ فقہ مالکی بنا دی گئی، حالانکہ وہ بھی عام آدمی ہیں، صرف اپنی نفسیاتی خواہشات کے لیے، اپنے نفسیاتی، اور اللہ کے نیک بندوں کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ جن کے نام پہ فرقے بنے سارے ہی نیک لوگ، سارے ہی اللہ والے، ان کے نام کو کالا ہم نے کیا۔ اسی طرح محدثین تھے، ان کے نام پہ اہل حدیث بنا دیا۔ ان فرقوں کا کسی سے بھی کچھ تعلق نہیں، ان اماموں نے نہیں کہا، ان اماموں کے شاگردوں نے نہیں کہا، اپنی طرف سے بعد میں کسی نے 400 سال بعد کتاب لکھ دی، کسی نے 300 سال بعد، کسی نے 500 سال بعد، کوئی 1000 سال بعد۔ بر صغیر میں فتاوی عالمگیری لکھا گیا، 500 مولوی اکٹھے کیے گئے، انہوں نے مسئلے بتا دیے، اس کو دین سمجھ لیا گیا۔ کسی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ ہوتی ہے، قیامت نہیں آ سکتی۔ اللہ اللہ کا سب سے بڑا سبب وہ جگہ مسجد ہے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر 5 بار اذان ہوتی ہے، 5 نمازیں ہوتی ہیں، وہ مسجد اللہ کا گھر جسے ہم نے فرقہ پرستی کا سبب بنا دی۔ اگلے فرقے کو نیچا کرنا، اپنے فرقے کو اونچا کرنا، اور بات ہی کوئی نہیں۔ نام رکھ لیے مناظر اسلام، فلاں مناظر اسلام، فلاں مناظر اسلام، حالانکہ جس نے زندگی میں کبھی کسی ایک غیر مسلم کو کلمہ نہیں پڑھایا، اس کو بھی مناظر اسلام، فرقوں کے مناظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا دن لائے جب ان فرقہ پرستی کا جب خاتمہ ہو جائے، ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائے۔ آپ کا نقطہ نظر ہے جہاں مرضی جو مرضی کریں، فرقہ نہ بنائیں۔ آپ اگر رفع الیدین نہیں کرتے، آپ کے پاس اس کی کوئی حدیث ہونی چاہیے۔ آپ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے۔ اگر آپ اونچی آمین نہیں کہتے، آپ کے پاس حدیث ہونی چاہیے۔ اگر آپ سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ صرف اس وجہ سے کرنا ہے کہ میرا امام کہتا ہے، میرا مفتی کہتا ہے، یاد رکھیے یہ گمراہی کی بات ہے۔ مسجدوں کو جو اللہ کے نام پہ ہے ان میں فرقوں کو گھسیڑنا، دلائل کی بنیاد پہ، ہر بندے کے دلائل، اور میری اس بات سے بھی کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بات ہماری صحیح بھی ہوتی ہے، کوئی بات غلط بھی ہوتی ہے۔ تو مسجدوں کو ذکر کے لیے بہترین ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا جو بندہ صبح کے وقت صرف اتنا کہہ لے، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد اسے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا۔ یہ لفظ ہے کہ جو صبح کے وقت صرف اتنا کہے، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد النبی، کتنے لفظ ہیں؟ ایک مرتبہ کہنے سے میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ، محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ۔ رسول اللہ نے فرمایا میں اسے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا۔
یعنی چھوٹے چھوٹے ذکر پہ اللہ کریم کتنی رحمت نازل فرماتا ہے. فرمایا جو بندہ بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. کتنے دکاندار ماشاءاللہ بیٹھے اور کتنے گاہک ہیں جو بازاروں میں نکلتے ہیں، گھر ہر گلی کے ساتھ بازار ہے. جو یہ پڑھ لے فرمایا 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 لاکھ درجات بلند ہوتے ہیں چھوٹے سے کلمے سے. یعنی رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد نبیہ، چھوٹا سا کلمہ ہے، 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. اس کے پڑھنے سے گارنٹی جنت کی کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کلمہ پڑھنے سے لاکھوں نیکیاں ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجات بلند، چھوٹے چھوٹے کلمات سے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یا باللہ العلی العظیم، فرمایا وہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. جو پھر گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہ بسم اللہ ولجنا بسم اللہ ولجت و بسم اللہ خرجت وعلی اللہ ربی توکلت، جو بندہ یہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو شیطان سے محفوظ فرماتا ہے. گھر میں داخل ہوتے ہوئے قل ہو اللہ پڑھنے سے آپ نے السلام علیکم کہا، گھر میں کوئی نہیں ہے تب بھی کہیں، کہنے سے، پھر سورہ اخلاص پڑھنے سے، اور اس کے بعد الحمدللہ، یہ لفظ صرف الحمدللہ، تو فرمایا اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، اس گھر میں برکتیں نازل ہوں گی. پھر آپ نے ذکر اذکار صبح و شام کے بتائے. صبح و شام کے اذکار آیت الکرسی ان میں سب سے عام آیت الکرسی. آیت الکرسی اللہ کی شان، وہ پچھلے جمعے ہم بیان کی تھی، وہ ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھے. پھر تسبیح فاطمہ جس کا ہم نے پچھلے جمعے میں تذکرہ کیا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ پڑھنے سے 2500 نیکیاں ایک دن میں. اس کے علاوہ ذکر بے شمار ذکر ہے. آپ کی جو سب سے پسندیدہ دعا تھی وہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر پیغمبروں کی دعائیں اکٹھی کریں وہ بھی بے شمار. حضرت آدم علیہ السلام کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت یونس علیہ السلام کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت زکریہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. حضرت ایوب کی دعا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ حضرت سلیمان کی دعا ربی حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی. بے شمار دعائیں. حضرت ابراہیم کی تو بہت دعائیں ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْمَقَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ان کی بے شمار دعائیں. اللہ کے رسول اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے، ان کو دم کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ، دم کیا کرتے تھے. تو اتنی دعائیں ہم اللہ سے دور ہیں اصل میں، خاص طور پہ الحدیث خشک دعاؤں سے دور. دعا نہیں مانگنی. نماز کے بعد یہ دعا بدعت، حالانکہ بدعت کے لفظی معنی نہیں آتے. تو آگے سے کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بدعت، اس کہنے والے کو بدعت کا لفظی معنی نہیں آتا کہ بدعت کون سا صیغہ ہے.
عربی کا، یہی نہیں بتا سکے گا. کسی مولوی سے سن لیا کہ بدعت ہے، بس بدعت. اور کسی کے سننے سے پہلے عربی تو جان لو. احادیث آتی ہیں، یاد رکھیے، کسی پہ فتویٰ لگانے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ کسی پہ ایسی بات کہنے سے جو اس پہ صادق نہ آتی ہو تو وہ آدمی پہ الٹ پڑ جاتی ہے. کسی نے کہ کسی کو یہودی کہہ دیا، وہ نہ ہوا تو یہودی خود ہوگا. کتنے ہمارے احباب ہیں جو کہہ دیتے ہیں منافق کسی کو بدعتی، کسی کو شیطان، کسی کو کیا کچھ. آپ کو پتا بدعت کتنا بڑا جرم ہے بدعت کا، کہ بدعت آدمی ثواب کے لیے کرتا ہے، توبہ ہی قبول نہیں ہوتی. آپ نے بیٹھے بٹھائے کسی کو بدعتی بنا دیا. کسی نے نماز کے بعد دعا مانگ لی، اور جی بدعتی ہو گیا. آپ نے کتنا بڑا فتویٰ لگا دیا کہ اس کی زندگی کے سارے اعمال ضائع. آپ دلیل سے بات کریں، پوچھیں آپ دعا کیوں مانگتے ہیں. اگر کوئی دلیل کا جواب دلیل سے دے پھر صحیح ہے، نہ دے سکے تو چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے اس کو ضرورت ہو. میں یہاں آتا ہوں، کون سا ایسا اللہ کا بدبخت بندہ ہوگا جو اللہ سے دعا نہ مانگے. مثلا میں اپنی بات لیتا ہوں، میرے بچے ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے والدین ہیں، میرا کاروبار ہے، میرا مدرسہ ہے، میرا ادارہ ہے، میری یہ مسجد ہے. میں اس کے لیے دعا مانگتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے مانگتا ہوں، اپنے والدین کے لیے مانگتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے لیے. اس دعا میں کیا حرج؟ اگر کوئی آدمی نماز کے بعد دعا کو فرض سمجھے، دعا کو سنت سمجھے، دعا کو نماز کا حصہ سمجھے تو پھر بدعت. دعا نہ نماز کا حصہ، نہ دعا سنت، نہ دعا فرض. بعض احباب ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دعا نماز کا حصہ ہے، کہ جی دعا ہی نہیں مانگی نماز کا کیا فائدہ. وہ ہے بدعت. اگر آپ اپنی ضرورت کے لیے، صرف اس لیے کہ نیک لوگ بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، ضرورت کے لیے دعا مانگ لیتے ہیں، 200 300 400 500 آدمی آپ کے سامنے 7 ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، چلو میری قبول نہ ہوگی، ان کی آمین کہنے سے میری بھی قبول ہو جائے گی. جب سنت بھی نہیں سمجھا، فرض بھی نہیں سمجھا، نماز کا حصہ بھی نہیں سمجھا، بدعت کیسے ہوگی؟ یہاں جمعے میں کھڑا ہوں، کوئی کہہ دے جی دعا کروا دیں، ہم دعا کروا دیں گے. جمعے کے بعد کوئی کہے گا پھر دعا کروا دیں گے. مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب اس کو رسم بنایا جائے. کوئی یہ سمجھے کہ دعا کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، وہ اصل بدعتی ہے، وہ اصل غلطی کرتا ہے. جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میری دعا کا میری نماز کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میری دعا کا میرے حالات سے تعلق ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. رب تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو، مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ادعونی جمع کا صیغہ ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. وہ لوگ جو میری عبادت، میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، کتنے افراد ہیں جنہوں نے صرف اس لیے دعا مانگنی چھوڑ دی کہ جی دعا بدعت ہے یہ سمجھتے ہوئے، اور زندگی میں کبھی دعا مانگی نہیں، اکیلے بھی نہیں، اللہ توفیق ہی نہیں دیتا. کہ یہاں بحث کرتے رہے ذہنیہ بن گیا جی بدعت، ایسے ہی فتویٰ لگا دیا. اللہ کو کتنا غصہ آیا ہوگا. کوئی ایک بندہ اس کو سنت بھی نہیں سمجھتا، فرض بھی نہیں سمجھتا، نماز کا حصہ بھی نہیں سمجھتا، اور تم نے اسے بدعتی کہہ دیا. اللہ نے اپنی عبادت سے، اپنی دعا سے دل کو ویسے ہی موڑ دیا. اور کتنا بدبخت ہے جو اپنے مالک سے مانگنا چھوڑ دے، اپنے مالک سے مانگنا چھوڑ. رب کائنات نے فرمایا جو لوگ میری دعا سے، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوں گے.
یعنی آپ دعا مانگنی ہے مانگیں، نہیں مانگنی نہ مانگیں، لوگوں کو پریشان تو نہ کریں۔ اگر آپ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا لیں، نہیں اٹھانا چاہتے نہ اٹھائیں۔ پوری امت کو آپ نے بدعتی بنا دیا۔ گویا جو بدعت کرتا ہے سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے، ایک کی وجہ سے آپ نے پوری مسجد کو بدعتی کہہ دیا۔ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا جرم ہے کہ وہ جو کسی کو بدعتی کہا وہ اپنے پہ پڑ گیا گویا کہ یہ خود بدعتی ہے۔ اور یہ فتویٰ باز لوگ 2 مہینے 4 مہینے کسی مدرسے میں پڑھے، کسی کورس کر لیا، کوئی دورہ کر لیا، ان کو بھی شاید نہ آتا ہو، اور اس کے بعد یہ سمجھ لے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ نہ حدیث آتی ہے ان لوگوں کو، نہ قرآن آتا ہے، نہ قرآن کا ترجمہ، نہ حدیث کا ترجمہ، نہ فقہ کا، کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اٹھ کے آتے ہیں 4 نوجوان، جی بدعت ہو گئی، اور پھر بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ اگلے سے پوچھے ہاں جی حضرت جی کیا مسئلہ ہے، آپ کو سمجھائے، اس سے بات کر لیں۔ میرے بھائی، جو بندہ بے ادب ہو جائے علماء، اساتذہ، والدین کا، یاد رکھیے اس بندے کے ہاتھ میں کبھی خیر نہیں آتی۔ جب بھی پھل لگے گا جھکے ہوئے درختوں کو لگے گا۔ ہم نے کتنے طالب علم دیکھے ہیں خود ہم سے پڑھے ہوئے کہ پڑھنا رائے گاں چلا گیا، اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ ان کے آگے کوئی شاگرد بنے، صرف اس لیے کہ اساتذہ سے بدتمیزی کرتے رہے۔ بے ادب، بے نصیب، بادب، با نصیب۔ تو یہ دعا اللہ سے مانگتے ہوئے 2 بندے بیٹھے ہیں وہ مانگ لیں، 6 بندے بیٹھے ہیں وہ مانگ لیں، 1000 بندہ ہے وہ مانگ لیں، اکیلا امام ہے وہ مانگ لیں۔ ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی روایت، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امام جو اپنے لیے دعا مانگتا ہے لوگوں کے لیے نہیں مانگتا، وہ ان کی خیانت کرتا ہے۔ وہ امام جو اپنے لیے مانگتا ہے لوگوں کے لیے نہیں مانگتا، فرمایا اگر وہ ایسا کرے تو ان کی خیانت کرے گا۔ اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو باب السلام کے بعد لے کے آئے۔ سلام کے بعد امام دعا مانگے مقتدیوں کے لیے، مقتدی وہ دعا مانگے، دعا مانگتے ہوئے ہاتھ اٹھے ہوں۔ ترمذی شریف میں آتا ہے کہ اللہ کو شرم آتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو۔ یعنی ہاتھ اٹھانا حدیث میں ثابت، اگر کسی کا دل نہیں مانتا نہ اٹھائے۔ جیسے آپ قنوت میں اٹھاتے ہیں کہ قنوت پڑھتے ہوئے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اگر کوئی نہ اٹھائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں ایک اسی کے پس منظر میں بات کر دیتا ہوں۔ رمضان میں وطر میں دعا مانگتے ہوئے بعض احباب ان کا خیال ہے رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی یا ہاتھ باندھ کے مانگنی، اور بعض احباب کہتے ہیں رکوع کے بعد مانگنی۔ دونوں صورتوں میں قنوت ہو جاتا ہے۔ قنوت کا لفظی معنی ہے فرما برداری۔ دعائے قنوت جو ہم مانتے ہیں، دعائے قنوت، اس کا معنی ہے فرما برداری والا پکارنا۔ حضرت انس سے پوچھا گیا کیا صحابہ اللہ کے رسول یقنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول قنوت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نام، ہاں۔ انہوں نے کہا قبل رکوع او بعد رکوع، رکوع سے پہلے یا بعد؟ انہوں نے کہا دونوں طرح کرتے تھے۔ اگر پہلے یاد آ گیا پہلے مانگ لیا، اگر بعد میں یاد آ گیا بعد میں مانگ لیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے قنوت کا جو باب باندھا ہے، انہوں نے وہ روایت لائی ہے جس میں یہ ہے کہ بعد میں آپ نے دعا مانگی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور محدثین کا خیال ہے کہ دعائے قنوت رکوع کے بعد ہو، ہاتھ اٹھا کے کی جائے۔ تو دعا اہم ہتھیار ہے مومن کا۔ جب سارے معاملات ختم ہو جائیں،
ایک دعا ہی باقی رہ جاتی ہے جو میرے اور آپ کے معاملات کے لیے آسان ہوتی. اللہ آسانیاں کر دیتا ہے، بندے پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اگر اللہ سے لوگ مانگنا چھوڑ دیں اللہ کو غصہ آتا ہے. اللہ ان کی جگہ کسی اور کو لے کے آئے جو گناہ بھی کرے اور پھر توبہ بھی کریں، دعا بھی مانگے. اتنی اہمیت ہے دعا کی. ساری نماز دعا ہی تو ہے. سورہ فاتحہ آدھی دعا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ساری دعا ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی دعا ہے. اور رکوع سجدے کے درمیان میں جو پڑھتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان میں وہ 7 دعائیں، وہ بھی تو ساری دعا ہے. پھر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین دعا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یہ دعا ہے. اس کے بعد جتنی بھی ہے دعائیں ہیں. تو دعا نماز کا بھی حصہ ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں. اور دعا نماز کے بعد بھی آدمی کے لیے اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے. ہر وقت اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں نیچ ہوں، میرا مولا بلند ہے، میرا مولا اونچا ہے، میں اس کا منگتا ہوں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم فقیر ہو اللہ کے، تم سوالی ہو اللہ کے، تم منگتے ہو اللہ کے، تم اللہ سے مانگنے والے ہو. اللہ بے پرواہ ہے، اللہ تعریف والا ہے. ہم اس سے مانگتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے، میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے. یعنی یہاں بیٹھ کے دعا مانگی، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہ فرشتوں میں کہتا ہے میں نے تجھ پہ رحم کر دی ہے. یا اللہ مجھے صحت دے، اللہ وہاں فرشتوں میں کہتا ہے میں نے اپنے بندے کو صحت دے دی. یہاں یہ مانگتا ہے اللہ مجھے رزق دے، اے اللہ میری شان بلند کر، اے اللہ میرا مقام بلند کر دے، اے اللہ مجھے مالدار کر دے، اے اللہ مجھے غنی بنا دے، اے اللہ مجھے عالم بنا دے، اے اللہ مجھے علم جیسی صفت دے دے، اے اللہ مجھے سخاوت جیسی صفت دے دے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ اپنے فرشتوں کے جھرمٹ میں جہاں اللہ کی ذات ہے وہاں کہتا ہے میں نے اپنے بندے کو سب کچھ عطا کر دی. اس دعا سے ہم نے بے رغبتی کی اور حالات ہمارے سامنے. جو لوگ اپنے رب سے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے رب سے رو رو کے دعائیں مانگتے، رب کائنات ان کے دلوں کو روشن کر دیتا ہے. پھر وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتے. ہم جو تھوڑی تھوڑی باتوں پہ مایوس ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے. مادی وسائل پہ ہمارا بھروسہ، جیب میں پیسے ہوں پھر جانا ہے کام پہ، جیب میں پیسے ہو پھر چیز آئے گی، بینک بیلنس ہو پھر کام بنیں گے. اللہ والوں کو ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی. رب کائنات ان کے دلوں کو غنا سے بھر دیتا ہے. رب کریم ان کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. رب کریم ان کے چہروں کو روشن بنا دیتا ہے. رب کریم ان کے دلوں میں روشنی اور نور بھر دیتا ہے. رب کریم اس کو اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے. چاہے لوگوں کو سمجھ آئے نہ آئے، وہ پھر کسی کا محتاج نہیں رہتا، کسی کی جیب کی طرف نہیں دیکھتا. وہ کسی کی یہ نہیں کہتا کوئی میری عزت کرے یا نہ کرے. اس کو یہ نہیں ہوتا ہے لوگ مجھے سلام کہیں یا نہ کہیں. اس کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اپنی ایک معرفت ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے. کوئی بلا لے اچھا ہے، نہ بلائے تب بھی اچھا ہے. اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کوئی ناراض ہو گیا، اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کوئی نہ بلائے گا میرا کیا بنے گا. نہیں میرے بھائی، اس کو صرف اللہ کی توجہ ہوتی ہے، صرف اللہ کی طرف نظر ہوتی ہے. اور بعض احباب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ اللہ والوں کو شاید ہماری وجہ سے ان کا مقام ہے. نہیں، جب ہم نہ تھے تب بھی اللہ والوں کا مقام تھا.
اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ ہی عزت عطا فرماتا، اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ ہم نے تو مشاہدے کیے ہیں کہ وہ درویش دور دور بستیوں میں بیٹھے، دور دور بستیوں میں اللہ نے دور سے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیے، اور وہ اللہ کو یاد کرتے رہے۔ صوفی محمد باقر، میاں محمد باقر جھوک دادو، وہ کلمہ پڑھتے ہوتے تھے، یا اللہ میں تیرے تے راضی، پنجابی میں کہتے یا اللہ میں تیرے تے راضی۔ کسی نے پوچھا حضرت صاحب آپ پڑھتے رہتے ہیں، یہ تو حدیث میں نہیں آیا، یہ تو کہیں نہیں آیا۔ کہتے میں کہتا ہوں یا اللہ میں تیرے تے راضی، اگر اس نے کہہ دیا میں بندے تجھ پہ راضی۔ اللہ والوں کی شان، ہم نے تو اپنے بزرگ دیکھے، بزرگ دیکھے ہیں، بزرگوں کے پاؤں دبائے، اللہ والے، ان کی معرفت۔ ہم نے دیکھا کہ بجلی گئی ہوتی اور حضرت صاحب بیٹھے، ان کے چہرہ چمک رہا ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا سے کچھ کہا ہی نہیں کبھی، تنخواہ دی تو آگے سے یہ جی تنخواہ بڑھا لیں، خود گاؤں والوں نے کہا تو اس اللہ والے نے کہا میرا گزارا ہو رہا ہے، شاگردوں کی تنخواہیں زیادہ اس سے، اس بزرگ سے۔ آج ہم یہ بھی طمع کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ہاں مرتبہ ہو، اور یہ بھی طمع کرتے ہیں کہ مال و دولت سے سب کچھ بھرپور ہو۔ میرے بھائی ایک ہی چیز ملتی ہے، درویشی یا پھر غنا کہ مالداری، اور درویشی میں جو سکون ہے وہ مالداری میں نہیں ہے۔ اور اللہ نے پھر ان کی اولاد کو بھی اللہ نے بلند کر دیا، ہم جیسے نکمے لوگوں کو آپ لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہاں کتنے امیر اور کتنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، ہم جیسے جو جن کو شاید عقل بھی پوری نہ ہو، شاید علم بھی پورا نہ ہو، شاید ہر لحاظ سے کم ہو، لیکن آپ بات سنتے ہیں، اللہ اثر بھی دکھاتا ہے۔ کتنے لوگوں کی یہاں آپ کی زندگیاں بدل گئیں، کتنے لوگ جو شرک و بدعت میں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ماں باپ وہ پرانی ڈگر پہ اللہ نے ان کی نسل میں سے ہم جیسوں کی باتیں سن کے وہ اللہ نے اپنے موحد بنا لیا، دین کے ماننے والے بنا لیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ ہر لوگ، تمام لوگ، اپنی بات نہیں، کتنے لوگ ایسے جو اللہ کے لیے اٹھے، اللہ نے ان کی وجہ سے پوری پوری بستیوں کو بدل دیا۔ جہاں ہمارا گاؤں ہے وہ گاؤں شروع سے ایسا نہیں تھا، وہاں اللہ والے آ کے بیٹھے، اللہ کا ذکر کرنے والے بیٹھے، بڑی سخت برادری ہے جہاں ہمارا گاؤں، لیکن اللہ نے دلوں کو موم کر دیا۔ وہاں ایک درویش کھڑا ہو کے کہتا ہے گاؤں میں کسی دکان سے سگریٹ نہیں ملے گی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پورے گاؤں میں سگریٹ نہیں ملتی۔ وہاں ایک درویش کھڑا ہو کے کہتا ہے کسی شادی پہ کوئی باجا نہیں بچے گا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مولوی کے کہنے سے پورے گاؤں میں باجا نہ بجے۔ ایک درویش کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ عشر ایک جگہ اکٹھا ہوگا۔ ہم مولویوں کو سمجھتے کیا ہیں؟ کچھ نہیں، لیکن درویشوں کو اللہ نے ایسا موقع دیا کہ اللہ نے بڑے بڑے چودھریوں کے دلوں کو پھیر دیا۔ اس نے کہا کچی قبر ہوگی، پورے گاؤں میں کوئی قبر پکی نہیں ہے۔ اس نے کہا کسی قبر پہ کتبہ نہیں لگے گا، کسی قبر پہ کوئی کتبہ نہیں ہے۔ وہاں شیخ الحدیث کی قبر بھی ہے، وہاں چودھری صاحب کی قبر بھی ہے، وہاں عام آدمی کی قبر ہے، کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ ایک شادی پہ آخری بات کر کے بات ختم کرتا، کسی نے صرف پٹاخے چلا دیے، مسجد سے اعلان ہو گیا کوئی بندہ اس شادی میں نہیں جائے گا۔ اللہ کی قسم ہے اپنے رشتہ دار نہیں گئے۔ آپ نے کبھی ایسے منظر دیکھے؟ یہ صرف اللہ سے تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر آ کے معافی مانگی سامنے کہ جی آئندہ نہیں ہوگا، اعلان ہوتا ہے، پھر رشتہ دار جاتے ہیں، پکانے والے پکانے نہیں گئے۔ اللہ پاک سارے معاشرے کو ایسا فرما دے، پورے معاشرے میں اللہ تعالیٰ تبدیلی لائے،
کہ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، آل حدیث آل سنت مسلمان ناچنے والے آتے ہیں، ناچنے والیاں آتی ہیں، پیسے پھینکے جاتے ہیں، وہ پیسہ جس پہ محمد علی جناح کی تصویر، محمد لکھا ہوا، پاکستان لکھا ہوا، وہ پاؤں میں پھینکتے ناچنے والوں کے، وہ باجے گاجے ڈھول۔ اللہ پاک ایسا معاشرہ ہمارے گاؤں میں تصور ہی نہیں۔ اللہ پاک، اور پھر زندگی آسان، کوئی فوتی ہوگی پتہ ہی نہیں ہے گھر والوں کو خرچہ بھی کرنا ہے کہ نہیں۔ اگر شادی ہے گاؤں میں کسی کی، لوگ احساس کرتے ہیں غریب بندہ ہے یار، اس کی مدد کرو، راتوں رات مدد۔ کوئی بیمار ہے، ایمبولنس کی سہولت۔ کوئی بیمار یہ نہ ہو کہ ڈاکٹر کے دوائی کے بغیر دنیا سے چلا گیا، کوئی بھوکا مر جائے، تصور نہیں۔ اللہ پاک اس شہر کو، اس بستی کو ایسا بنا دے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کتنوں نوجوان ان کی شادیاں ہونی، ان سے میں گزارش کروں گا اپنی شادی پہ عہد یہ کریں، مسجد میں نکاح ہو، مسجد میں نکاح۔ آپ کھانا جہاں آپ نے کرنا ہے انتظام، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2-4 آدمی آئے، وہ قاضی صاحب جو آپ پڑھاتے ہیں نکاح خواہ، ان کہا جی مسجد میں نکاح ہوگا، کسی مکتبہ فکر کا ہے، دیوبندیوں کے بھائی ہیں اپنی مسجد، ان کہا جی یہاں نکاح ہو۔ اہل حدیثوں کے ہیں اپنی مسجد میں، دیوبند بریلویوں کے اپنی مسجد میں، کہ جی نکاح ہم نے وہاں کرنا ہے، کھانا جہاں مرضی ہو جائے۔ کیوں جی؟ جتنا نوجوان ہے دل کرتا ہے کہ زندگی اچھی گزرے، اولاد ملے محمد بن قاسم جیسی، اولاد ملے خالد بن ولید جیسی، اولاد ملے حسن حسین جیسی، کہ ان کی شادیاں بالکل سادہ، اور ساتھ یہ بھی عہد کسی ناچنے والے کو نہ بلائیں گے، پیسے نہ پھینکیں گے، کہ اللہ نے اگر دیے ہیں تو اللہ لے بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر غفور شکور ہے تو اللہ تعالیٰ قہار جبار بھی، اس کا ڈر اپنے دل میں رکھ کے ایسی شادیاں ہوں، پھر اولاد ایسی ہو جن سے اسلام کو رفعت اور بلندی مل جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔